یا بیٹھے ہوں میں کوئی مدنی ہے؟ کھڑے ہوں میں کوئی مدنی ہے؟ کیا مدنی ہوگا امین آگے؟ ہاں، دارالفتاح، مدنی، تخصص فی الفقہ، یہ سب آگے آ جاؤ. صلو علی الحبیب. مدنی آگے، مدنی اسلامی بھائی. یہ مدنی کیا ہوتا ہے؟ مکی، مدنی ہے؟ نہیں، مدنی کے معنی عالم نہیں ہے. ہمارے ہاں مدنی اس کو بولتے جو درس نظامی جن کی دستار بندی ہو جائے. ہمارے یہاں مدنی اس کو بولتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ میں جو جس کی مطلب جو پڑھے وہ دستار بندی یہاں ہو، جس کی دور حدیث کرے، اس کو مدنی. عالم تو ہنوز دلی دورست. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 15 سال کا درس نظامیہ کورس تھا. اس پہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ عالم نہیں بنتا، بلکہ اس کو اب کتاب میں تھوڑی پڑھنا آ جاتی ہے. لیکن اب اس کو سمجھو کہ یہ طریقہ معلوم ہوا کہ عالم بنتے کیسے. عالم بننے میں تو بہت دیر لگتی ہے. اب کوئی مدنی اپنے کو عالم بولتا تو ہو سکتا ہے وہ نجی طور پر اتنا مطالعہ کر کے فرائض علوم سے آگاہی حاصل کر کے وہ بن جاتا ہو، کوئی تو کہہ نہیں سکتے. ورنہ مدنی کے معنی عالم نہیں ہے. اسی طرح ہمارے مفتی کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی تخصص بالفقہ میں داخلہ لیتا ہوگا اس کو سب بولتے ہیں مفتی صاحب ہے. جیسے کہ وہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے شعبے میں داخلہ لیتے ہی حافظ صاحب لوگ بولتے ہوں گے اس کو. تو حافظ تو وہ ہوتا ہے جس نے حفظ کر لیا قرآن پاک پورا. تو اسی طرح تخصص فی الفقہ جو ہے نا، یہ تو سمجھو ابھی تو پہلی سیڑھی ہے کہ یہ اب مفتی بننے کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا کرامت تو نہیں ہوتا نا کہ وہ طی الارض کی اس کو مطلب ہے نا کہ وہ کرامت حاصل ہو کہ قدم اٹھایا اور دنیا پوری مطلب طے کر لی اس نے. تو یہ خالی قدم اٹھاتا ہے، تو پہلے درجے کو پھر عبور کرتا ہے، پھر دوسرے درجے میں آتا ہے تخصص الفقہ کے، پھر اس کو بھی وہ پاس کرتا ہے. تو آگے جا کر پھر وہ کیا تدریب کرے گا نا، معاون بنے گا. معاون وہ لکھے گا، فتوے لکھے گا دارالفتاح میں، مگر اس کو فتوا دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ مفتی نہیں بنا ہے. تو یہ فتوے لکھے گا اور کتنے ہزار لکھے گا؟ کتنے سو؟ 1200 فتوے لکھے گا. وہ بھی 1200 فتوے جب درست لکھ لے گا صحیح، جس کی تصدیق ہمارے جو مصدقین جو ہیں مفتی، وہ ان میں سے کوئی ایک اس کی تصدیق کر دے گا کہ ہاں بھائی یہ فتویٰ درست ہے، سائن کر دے گا اس پر، تو وہ فتویٰ اس کا کاؤنٹ ہوگا. اور اس طرح کے 1200 فتوے جب یہ لکھے گا تو اب ایک درجہ اور اس نے سمجھو کہ پورا کیا، مفتی نہیں بنا ابھی طالب علم ہی ہے یہ. اب یہ آگے بڑھ کر کیا بنے گا؟ متخصص بنے گا. اب یہ متخصص کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. فتح رضویہ پوری 30 جلدیں پڑھے، بار شریعت پوری پڑھے، اور بھی کئی فتاوے ایسے ہیں کہ جن میں بعض کتابیں پوری پڑھنی ہے، بعض کے مخصوص ابواب چیپٹرز اس کو پڑھنے ہیں. بڑے اس میں رٹنا پڑتا ہے، بہت سارے اصول ان کو یاد کرنے پڑتے ہیں، قواعد یاد کرنے پڑتے ہیں. اور جب تک اصول اور قواعد یاد نہیں کرے گا تو پھر وہ مفتی بھی اگر ہے اور اس کا حفظہ کمزور، اول تو کمزور حفظے والا مفتی بن نہیں سکتا. یہ میں آپ کو مطلب صحیح عرض کر رہا ہوں کہ مفتی جو ہوتا ہے نا، یہ ذہین ترین ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ بھلے بولتے ہیں کہ یہ مولانا بیچارے یار ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی واقعی مفتی اسلام ہو مفتی اسلام، مفت کا مفتی نہ ہو، اسلام کا مفتی ہو. یہ وضاحت کر دوں کہ بعضوں کے مجھے تجربے ہوئے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مفتی، میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو مفتی ہو آپ کے شہر میں، ایک مفتی اسلام ہو واقعی مفتی، اور ایک آپ کے شہر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ کوالیفائڈ، اور بڑی بڑی اسناد اس نے بھلے باہر ملکوں کے جا کر اس نے حاصل کی ہو. اس مفتی اور ان دونوں کا آپ کمپیئر کرو گے نا، جب دونوں کو قریب سے دیکھ کر، تو انشاءاللہ آپ کا ضمیر بھی بولے گا کہ یار ہوشیار تو یہ ہے، یہ مولانا ہوشیار ہے، یہ تو ڈبہ ہے.
مولانا کے مقابلے میں یہ دنیاوی تعلیم یافتہ ڈبہ ہوتا ہے، خالی بچتا ہے اور نہیں معلومات ہوتی اس کو. آپ اس کو بولو جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، تو وہ تو میں امریکہ کی سند ہے، تو امریکہ یہ تھوڑی سیکھنے گیا تھا میں تجھے. تو اسی لیے بولتے کہ پہلے اپنے مولانا کے پاس آ، پہلے یہ تو سیکھ لے، بنیادی چیزیں تو سیکھ لے کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنے ارکان نماز کے ہوتے ہیں، کتنے شرائط ہوتے ہیں، جنازے میں کیا پڑھنا. تیرے باپ کا جنازہ اٹھے گا اور تجھے باپ کے جنازے میں دعا پڑھنا نہیں آتی ہوگی تو تیرے باپ کے نصیب بچارے گے، تو اس نے تجھے یہ بھی نہیں سکھایا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے، خصوصاً مفتی. عالم بھی ذہین ہوتا ہے، واقعی جو عالم ہے، خالی نام کا نہیں. عالم جس پر عالم دین کی تعریف صادق آتی ہو نا، وہ بھی اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے. علم دین میں ایک خصوصی روحانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت ہوتی ہے جس سے اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ اس کا کھل جاتا ہے. وہ بہت ذہین ہوتا ہے. ایک تعداد ہے جو علماء کہلاتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ عالم ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں. جیسے کہ اب کوئی کتاب پڑھ لے اور کتاب پڑھ کر وہ دھڑا دھڑی کا وہ خطاب کر لے تو لوگ سمجھتے کہ خطیب اعظم ہے، بہت بڑا علامہ ہے. لیکن جب اس کو کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھو نا تو یا تو وہ ہوا فائر کرے گا یا پھر آئے وائیں شائیں کرے گا، بہت مشکل سے وہ بتا پائے گا. یہ بہت نازک ہے کہ نہیں آتا تو نہ بول دے. جیسے میں نہ بول دیتا، میرے کو واقعی نہیں آتا، بہت سارے مسائل مجھے نہیں آتے، تو میں نہ عالم کا دعویٰ، نہ مفتی، نہ کچھ. میں مطلب علماء کو بٹھا کر، میں علماء دوست ہوں. میں نے آپ میں سے انہی کا انتخاب کیا کہ یہ اہل علم ہے. ٹھیک ہے، اب کون عالم ہے کون نہیں ہے، اب اس کا میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ لیبورٹری ٹیسٹ میں کرتا ہوں، نہ مجھے اس کی حاجت. حسن ظن میں بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اچھے لوگ ہیں، علم حاصل کیا انہوں نے، قال اللہ و قال الرسول میں انہوں نے برسوں گزارے ہیں، دینی کتابوں میں انہوں نے اپنے سر کھپائے ہیں، رات دن جاگ کر انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، دور حدیث کیا ہے، قرآن پاک کی تفسیریں پڑھی ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم سے اچھے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم ہے. وہ عالم کے درجے پر کوئی نہیں بھی پہنچا، لیکن یہ کہ عوام سے تو پھر بھی وہ ممتاز ہے کہ اس کے پاس کثیر علم دین ہے، وافر مقدار میں علم دین ہے. الحمدللہ اللہ اور ان کو برکتیں دے، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو جہاں بھی سنی عالم ملے اس کا احترام اپنے اوپر لازم جانیے کہ اس کے بغیر ورنہ بھٹک جاؤ گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو خیر وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 1200 کے بعد وہ متخصص بنا، ٹھیک ہے نا، متخصص فی الفقہ، یعنی کہ فقہ اسپیشلسٹ. اب یہ ایک نام رکھ دیا ہے، ویسے فقہ اسپیشلسٹ تو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے، اور سچا مفتی جو ہے نا یہ بھی مفتی نہیں ہے. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مفتی نہیں ہے. حقیقت میں دیکھو نا، حقیقت میں جو مفتی ہوتا ہے نا وہ مجتہد ہوتا ہے. اور دنیا میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اسلام میں کچھ 100 سے کچھ زائد یہ مجتہد ہوئے ہیں. تو سمجھو دنیا میں 100 سے کچھ زائد مفتی ہوئے ہیں. تو مفتی کوئی نانیما کا گھر نہیں ہے، ہر ایک بولتا ہے میں مفتی، یہ مفتی، وہ مفتی. ذرا وہ تخصص میں داخلہ ہے تو اس کو بنا دیا بیچارے کو مفتی. اب وہ لاکھ بولے تو بولے حضرت ان کی ساری فرما رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں. پھر وہ بھی عادی ہو جاتا ہوگا، پھر وہ کیا اب ان جاہلوں کو سمجھائیں کہ مفتی کیا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب. تو جس کو مفتی صاحب بولو بھی مت یار. جس نے حج نہیں کیا اس کو کیوں حاجی صاحب بولتے ہیں آپ یار؟ نہیں بولو اس کو، ٹھیک ہے نا. تو خیر پھر بھی یہ مفتیان ناقل ہیں، جو اب جو دنیا میں مفتی پائے جاتے ہیں نا یہ سب کے سب مفتی ناقل ہیں. لیکن ناقل یہاں ہم مطلب گرا دیں گے، عوام کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ناقل اور عاقل کیا ہوتا ہے. عاقل نام ہوتا ہے لیکن اتنی عقل نہیں ہوتی کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب پرلے درجے کا بے وقوف ہو اس کا نام آج کل عاقل ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو خیر تو یوں یہ مفتی ناقل ہیں. اور ناقل کہنا ضروری نہیں، مفتی بول سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. اور اسی پر کہ ہم اس کو مفتی بولتے ہیں، لیکن یہ اپنا اجتہاد نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط نہیں کرتے ہوتے. یہ جو مجتہدین گزرے، جیسے ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا اس کے مطابق یہ حضرات اسی میں سے مسائل نکال کر کھول کر حالات کے حساب سے غور کر کے ہم کو یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے سر آنکھوں پر رکھنے کا ہوتا ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی